یہ جو جینڈر ہوئے ہیں نا دنیا میں، آپ اس کو ذرا شروع سے دیکھیں کہ آدم صفی اللہ کو جب اللہ نے بنایا تو آدم کی جو بائیں پسلی تھی وہاں سے مواد نکال کے اور اس سے حوا کو بنایا۔ اسی لیے باطن میں کہا جاتا ہے کہ عورت اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے عورت کو نہیں بنایا، اللہ نے مرد کو بنایا۔ اب جتنے بھی یہاں فیمنسٹ وغیرہ بیٹھے ہیں ان کی مرضی ہے، جتنی چاہے فتوے لگائیں، ناراض ہوتے ہیں تو بھاڑ میں جائیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب اس سے جڑی ہوئی جو باتیں ہوں گی وہ منہ سے نکلیں گی۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بائیں پسلی سے مواد نکالا اور اس سے ہوا کو بنایا۔ اس کی رفاقت کے لیے کیوں بنایا؟ کہ یہ بیچارہ اکیلا ہوگا تو اس کا کوئی رفیق، کوئی اس کا ہمنشیں، کوئی اس کا غم گسار، کوئی اس کا ساتھی ہو، اور اسی کے اندر سے نکال کے مواد بنایا سے مراد یہ ہے کہ جو اس کا ساتھی ہو اس کے اندر سے نکلا ہوا ہو تاکہ واپس اسی کی طرف جو ہے اس کا یعنی اٹریکشن ہو۔ تو اس لیے جو بھی عورت اپنے مرد کی طرف اٹریکٹڈ ہوتی ہے اور اس کے بغیر چین نہیں آتا، وہ انسان کی بچی ہوتی ہے۔ 7 نسلیں چلی تھیں، کچھ بلیوں کو عورت بنا دیا، کتوں کو عورت بنا دیا، اس طرح جو ہے 7 نسلیں چلی تھیں۔ جو اصل حوا کی نسل سے عورت ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مرد کو اپنا جو ہے پروٹیکشن، اپنا سایہ سمجھتی ہے، مرد کے بغیر رہنا نہیں چاہتی۔ اور جو حوا کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے عورت نہیں ہے، اس کو مرد سے چڑ ہوتی ہے، میں مرد کی حکمرانی برداشت نہیں کر سکتی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ سب بکواس وہیں سے آئی ہے۔ تو وہ حوا کی نسل سے نہیں ہے عورت، وہ آپ کی مرضی، آپ مانیں نہ مانیں، لیکن حقیقت یہ ہے۔ آپ اور سنیں، اللہ کہتا ہے کہ عورت میری براہ راست مخلوق نہیں ہے، یہ ہے ضمنی مخلوق۔ اب ذرا سنیں غور سے۔ اس لیے اللہ نے عورت کو اپنی ذات بطور منزل نہیں دی، نہ اس کی عبادت کو خاطر میں لاتا ہے وہ، نہ اس کے ذکر کو خاطر میں لاتا ہے، میری مخلوق ہی نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کا عورت کا ایمان اور ذکر فکر چلنا یہ سب کیا ہے؟ کہا تاکہ شوہر کو تنگ نہ کرے، اس لیے اس کا ذکر بھی چلے، اس لیے یہ مومن بھی بنے، اس لیے یہ نماز بھی پڑھے، اس لیے یہ حج بھی کرے، تاکہ شوہر کے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو۔ اس کی عبادتوں سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ یہ اس کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ اس لیے مومن مرد ہو، شوہر ہو، نمازیں پڑھتی ہو اور اس کی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہو جاتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، گزشتہ امتیں اپنے نبیوں کو سجدہ تعظیمی کیا کرتی تھی، تو ہمارا جی چاہتا ہے ہم بھی آپ کو سجدہ تعظیمی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں اگر سجدہ تعظیم جائز قرار دیا جاتا تو پھر میں حکم دیتا کہ ہر عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن آج کی عورت حضور کی اس بات کو بھی نہیں مانے گی۔ تو اس کی عبادتیں، اس کا ذکر فکر صرف اس لیے کہ اس کا شر دبا رہے، تو وہ براہ راست اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو پھر جینڈر تو اللہ تعالیٰ نے نظریہ ضرورت کے تحت بنایا کہ آدم کو ایک رفیق مل جائے، نظریہ ضرورت کے تحت بنایا نا جینڈر، کہ اس کو ایک جو ہے رفیق مل جائے۔ دوسرا یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانی نسل کی شروعات کرنی تھی، اس کے لیے ایک پلان یہ بنایا، تو اس لیے ضرورت تھی۔ تو پھر اب اللہ کا کیا ہے وجود؟ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، بنانے کے بعد موڈیفیکیشن کی، بنانے کے بعد اس کی بائیں پسلی سے نکالا نا مواد۔ تو جب تک مواد نہیں نکالا تھا وہ اللہ کی صورت پر تھا، تو اس وقت جو کچھ اس کے جسم میں تھا وہ اللہ کی نقل تھا، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ میں تھا تو اس میں تھا۔ اب اس کی بائیں پسلی سے نکالا
اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لیے خاص خاص جو ہے نا مخلوقیں وہاں بنائیں. یہاں آدم کی پسلی سے نکالا، وہاں اس نے اپنی صفات کے ذریعے اس کا اظہار کیا. جب اپنی صفات کا اظہار کیا اور اپنی خدمت کے لیے کچھ مخلوقات کو بنایا، تو وہی چیز اس نے پھر آدم کے ساتھ بھی کی کہ اسی کی پسلی سے، وہاں تو اس نے اپنی ذات سے صفات نکالی تو وہ مخلوق تیار کی، ادھر آدم کی بائیں پسلی سے مواد نکال کے تو ہوا کو تیار کیا. تو اللہ کا وجود ویسا ہی ہے جیسے آدم کا ہے، کیونکہ آدم کے وجود کو اللہ نے اپنی صورت پہ بنایا. وہاں جینڈر وینڈر نہیں ہوتے، بس یہی وجود اللہ کا ہے. اب اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں تنگ بھی کرتی ہیں ذہن کو، کہ جیسے کچھ آدم ایسے آئے. آدم دو طرح کے ہوئے، ایک اکیلا آدم، کبھی عورت کی صورت میں کبھی مرد کی صورت میں، اور ایک آدم پیر کی صورت میں، زوجین. قرآن میں آیا ہے نا کہ ہم نے زوجین میں ہر چیز کو بنایا ہے. زوجین کا مطلب، زوجہ کا مطلب بیوی نہیں ہوتا، ہاں پیر ہوتا ہے. جوڑے سے پھر مراد وہی میاں بیوی ہو جائیں گے نا، اس لیے پیر کہہ دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا، مرد والے آدم کو یا عورت والے آدم؟ کیونکہ کچھ آدم ایسے بھی آئے جو عورت تھے. کبھی آدم مرد آیا، کبھی آدم عورت آیا، اور کبھی آدم جوڑے کی شکل میں آیا، جیسے آدم اور حوا. تو حوا ہٹا دو تو آدم نامکمل ہے، حوا کو لگاؤ گے ساتھ تو پورا آدم بنے گا. اچھا، اب پورا آدم بنے گا تو پھر یہ خیال آئے گا کہ بھئی اللہ کے اندر یہ دونوں چیز شاید موجود ہیں، مرد ہونا بھی اور عورت کی صفت ہونا بھی، یعنی صنف نازک جو ہے وہ بھی اللہ کی ہی قدرت کا اظہار ہے. پھر یہ ذہن میں آئے گا. اب جسمانی طور پر عورت جیسا ہو یا نہ ہو، لیکن مکر اور نخرے تو عورتوں والے ہی ہیں اللہ کے بھی. نہیں، میں اس سے آگے کہنا نہیں چاہتا، اس سے آگے جو ہے وہ دین اجازت نہیں دیتا نا کہنے کی. تو آپ انتظار فرمائیں، جب آپ وہاں پہنچیں اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے. اچھا ہے کہ آپ کچھ باتیں دیکھیں بجائے سننے کے. جیسے جو موویز وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں سننے میں مزہ نہیں آتا، دیکھنے میں مزہ آتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ مووی لگی سینما میں کہوں یار میں سنا دیتا ہوں تمہیں، تم کہیں گے پاگل ہے کیا؟ تو مووی کو دیکھا جاتا ہے. اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں کہ کچھ باتیں چھوڑ دیں دیکھنے کے اوپر، کہ جب پہنچیں گے وہاں تو دیکھیں گے.